تو الحمدللہ جی یہی ہے وہ مسجد۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوا، تم بتاؤ کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ اور پھر تمام صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ساتھیو، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے۔ ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیا تم نے انہیں بتایا تھا کہ ہمارے پاس کھانا تھوڑا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کیا، روٹی توڑتے اور اس پر جو ہے کچھ سالن نکال کر صحابہ میں تقسیم فرما دیتے۔ اس طرح تمام صحابہ نے کھانا کھا لیا اور پھر بھی تھوڑا بچ گیا۔ یہاں سے جاتے ہیں اوپر، پھر وہ جو ہے غار آتی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ شکر کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ابھی ہم اس جگہ موجود ہے جہاں غزوہ خندق ہوا تھا۔ میرے پیچھے یہ جامع الخندق ہے اور مسجد فتح میرے پیچھے ہے، اور اس طرف جو ہے میرے آگے مسجد علی ہے۔ اور ابھی ہم یہاں سے جائیں گے اس جگہ کی طرف جہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ اور صحابہ خندق کھودنے میں مشغول تھے اور بھوک بہت زیادہ تھی، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے دیکھا نہیں گیا، تو انہوں نے کچھ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کر وہاں گئے اور چند لوگوں کا کھانا جو ہے تقریباً 1000 سے 15 لوگوں کو کافی ہو گیا۔ ابھی ہم اس مسجد کی طرف جائیں گے۔ ابھی راستہ بتا دیں، یہ سامنے جو ہے اس طرف مسجد فتح ہے اور اس طرف جو ہے یہ مسجد علی، اور یہاں سے ہم گھوم کر اس کی بیک سائڈ پر جائیں گے جہاں پر جو ہے وہ مسجد ہے، وہ جگہ ہے۔ اس جگہ آپ نے کھانا بھی تناول فرمائے تھے اور نماز بھی پڑھی تھی۔ وہ قبیلہ تھا بنو حرام، تو ادھر جائیں گے اور وہ اس مسجد کی زیارت کریں گے۔ ابھی ہم مین روڈ سے تھوڑا آگے جائیں گے، پھر اندر گلیوں میں جانا پڑے گا، اور پھر گلی میں جا کر پھر آئے گی وہ مسجد بنو حرام۔ جامع الخندق اس طرف ہے، اس طرف سے ہم یہ مین روڈ لے کر آئے، اور مین روڈ لے کر آ کر ہم اس روڈ سے اس گلی میں جو ہے اندر جائیں گے، پھر وہاں گلیوں میں جو ہے یہ مسجد بنو حرام آئے گی۔ اور ادھر کہف بنی حرام بھی ہے، وہاں پر جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں آپ کی امت کو رسوا نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سجدہ شکر کیا تھا۔ مسجد بنی حرام کے بعد انشاءاللہ ہم کہف یا غار بنی حرام کی طرف بھی جائیں گے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ شکر فرمایا تھا۔ وہاں پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں ایک قبہ اور مسجد بھی تعمیر کروائی تھی۔ ابھی تو وہ قبہ اور مسجد وہاں پر نہیں ہے، لیکن ایک جگہ بنی ہوئی ہے، اور راستہ بھی جو ہے کبھی کبھار بند ہوتا ہے اور کبھی کبھار کھلا ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں اگر راستہ کھلا ہوا تو ہم بھی وہاں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہے وہ گلیاں، یہاں پر جو ہے قبیلہ بنو حرام جو ہے وہ آباد تھا۔ قبیلہ بنو حرام پہلے وہ مسجد قبلتین کی طرف آباد تھا، پھر انہوں نے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بارش آتی ہے تو راستے میں بہت پانی آ جاتا ہے، تو ہم جمعے کے لیے مسجد نبوی نہیں آ سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، تو وہ یہاں جبل سل کے پاس آ کر رہنے لگے۔ اس کے بعد اس گلی سے آ کر آپ کو اس گلی میں اس طرف سیدھا جانا ہوگا، پھر آگے جا کر پھر اندر گلی میں مسجد بنو حرام آئے گی۔ آپ کو میں وہ واقعہ سناتا جاؤں، یہ صحیح واقعہ ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے تو خندق کھودتے وقت ایک سخت چٹان ہمارے آگے آ گئی جو صحابہ سے توڑی نہیں جا رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر
پتھر بندھا ہوا تھا بھوک سے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور پھر میں جو ہے اپنے گھر اپنی بیوی کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ میرے خیال سے یہی وہ مسجد ہے۔ تو الحمدللہ جی یہی وہ مسجد۔ میں نے جب ویڈیو میں دیکھی تھی تو اس وقت اس کا نقشہ دوسرا تھا، ابھی الحمدللہ کام چل کے اس کو نئے سرے سے نئی ڈیزائن میں بنایا گیا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوا، تم بتاؤ کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ تو انہیں عرض کی کہ کچھ جو ہے آٹا پڑا ہوا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم آٹا گوندو، اور انہوں نے جا کر بکری ذبح کی، پھر گوشت کو ہانڈیا میں ڈالا اور بیوی سے کہا کہ تم روٹیاں پکاؤ۔ پھر وہ حضرت جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اور چند صحابہ ساتھ چلیں، میں نے آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم گھر جاؤ اور گوشت ہانڈیا سے مت نکالنا، اور جو ہے روٹی بھی تندور میں مت لگانا، اور میں آ رہا ہوں۔ اور پھر تمام صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ساتھیو، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا، اسی پریشانی کے عالم میں میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام صحابہ کو لے کر جو ہے یہاں آ رہے ہیں۔ تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیا تم نے انہیں بتایا تھا کہ ہمارے پاس کھانا تھوڑا ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ ہاں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ پھر چھوڑ دو، پھر تم اللہ کے رسول پر بھروسہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کیا، روٹی توڑتے اور اس پر جو ہے کچھ سالن نکال کر صحابہ میں تقسیم فرما دیتے اور پھر ان کو ڈھک دیتے۔ اس طرح تمام صحابہ نے کھانا کھا لیا اور پھر بھی تھوڑا بچ گیا۔ تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب یہ آپ گھر والے کھا لیں اور بچ جائے تو پڑوس میں دے دے، کیونکہ پڑوسی بھوکے بہت ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہے وہ مسجد تاریخی، ابھی تک میرے خیال سے کام چل رہا ہے اور اس کو اوپن نہیں کیا گیا، کھولا نہیں کیا۔ اور یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے شعب بنی حرام، یہاں پر قبیلہ بنو حرام جو ہے وہ رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ صلی علی الحبیب قلب کے یطیب، کہ حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو تمہارا دل خوشگوار ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز بھی ادا فرمائی تھی۔ الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غار کہاں ہے، غار بنی حرام، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ شکر کیا تھا۔ اچھا تو جی یہ سامنے ہے مسجد بنی حرام۔ تو ہم نے معلوم کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرف ایسے سیدھا جائیں، پھر آگے جا کے لیفٹ پر پھر سیدھا جائیں، پھر آگے جا کر یہ کہف بنی حرام جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو چلتے ہیں آگے، آپ کو بھی دکھا دے جاتے ہیں سارا۔ اچھا میپ پر دیکھا، ویسے تو یہ شارٹ کٹ بنایا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے گلی پھر کر آؤ، پھر اس طرف سے آپ جائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، اس طرف گلی سے اندر جاتے ہیں، پھر گلی پھر کر اس طرف آتے ہیں، وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ رستہ آپ کو مل جائے گا، میپ تو یہی بتا رہی ہے۔ تو ابھی ہم ادھر چلتے ہیں، اللہ کرے گا راستہ مل جائے گا۔ اچھا تو اس بھائی نے لیفٹ جو کہا تھا تو یہ پہلی والی گلی گئی تھی، ہم سمجھ رہے تھے کہ وہاں پہاڑ والی گلی، تو اس نے تو
बेचारे ने रास्ता सही बताया लेकिन हमें मालूम नहीं हो सका। तो अभी इस तरफ से ही चलते हैं, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, मैं भी यही रास्ता बता रहा है, तो आगे चलते हैं। फिर आगे जाके राइट जाना होगा, फिर राइट जाके जो है वो करना पड़ेगा, फिर आ जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ, और गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। रास्ता तो बंद है, मेरे ख्याल से ये रास्ता ऊपर चढ़ कर जाना पड़ता है, फिर आगे जाकर वो आती है। यहाँ इन्होंने बंद कर। तो जी हम एंड पॉइंट पर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि नो मिलिट्री जो है जोन है ये। तो वैसे तो वहाँ से रास्ता बना हुआ है, जाली कटी हुई है, फिर हमें जो है इस तरफ आगे जाकर इससे पहाड़ों से अंदर जाकर ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाना मसला नहीं है, कोई दूसरा आदमी भी नहीं है यहाँ पर। एक दो होते जो जा रहे होते तो हम भी पीछे लग जाते, हम भी नहीं हैं, कोई मसला ना हो जाए। लेकिन ये रास्ता है ऊपर जाने का। वीडियो है और तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ से जाते हैं ऊपर, फिर वो जो है गार आती है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील सजदा शुक्र किया था। तबरानी की रिवायत है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने निकला तो आप कहीं भी नहीं मिले। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों से मालूम किया, वहाँ पर भी नहीं थे। तो फिर मुझे बताया गया कि जबल सवाब, ये जबल सलह है, इसको जबल सवाब भी कहते हैं, वहाँ पर गए हैं। तो मैं यहाँ आया तो उस गार की तरफ देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में हैं और बहुत तवील सजदा हो गया। मुझे ये गुमान हो गया कि शायद आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने उस मुस्कुराहट का सबब पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया कि तुम अपनी उम्मत के बारे में क्या चाहते हो। तो मैंने अर्ज़ की ये अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं आपको आपकी उम्मत के बारे में मतलब रसवा नहीं करूँगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर तवील सजदा फरमाया था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पर एक कुब्बा और मस्जिद बनवा दी थी। अब वो तो नहीं है, एक जगह बनी हुई है, मसल्ला वहाँ बिछा हुआ है, लेकिन हम जा नहीं सकते ऊपर। तो यहाँ पर इस वीडियो को हमें ख़त्म करना पड़ेगा।